اجل نے پہلے تو اکبر کو مجھ سے چھین لیا، غضب کے آج کلے تر کو مجھ سے چھین لیا، ذرا سی دیر میں گھر بھر کو مجھ سے چھین لیا، میں دیکھتا رہا اصغر کو مجھ سے چھین لیا، میں دیکھتا رہا اصغر کو مجھ سے چھین لیا، گیا جہان سے اب یہ بھی ہنسلیوں والا، اداس کر گیا آنگن کو گھیریوں والا، اداس کر گیا آنگن کو گھیریوں والا، اداس کر گیا آنگن کو گھٹنیوں والا، پکڑ کے کرتا کسے گھٹنیوں چلائے گی، لٹا کے پاس کسے لوریاں سنائے گی، شرف نہ پیٹے گی اصغر کو جب نہ پائے گی، کہوں گا کیسے میرے سامنے جب آئے گی، کہوں گا کیسے میرے سامنے جب آئے گی، بس ایک تیر سے گردش میں پڑ گیا جھولا، لحد میں سوئیں گے اصغر اجڑ گیا جھولا، لحد میں سوئیں گے اصغر اجڑ گیا جھولا، یہ بین کر کے بنانے لگے لحد سرور، سر کو غسل و کفن خاک و خون کا دے کر، لٹا کے قبر میں ہاتھوں سے اپنا لگتے جگر، حسین میت اصغر سے بولے پیٹ کے سر، حسین میت اصغر سے بولے پیٹ کے سر، ستم جو تجھ پہ ہوئے ہیں تمام کہہ دینا، جنا میں دادی سے میرا سلام کہہ دینا، جنا میں دادی سے میرا سلام کہہ دینا، تیرے گلے پہ لگا تیر میں بچا نہ سکا، اجڑ چکی تھی کوئی گود میں بسا نہ سکا، اسی خیال سے خیمے کی سمت جا نہ سکا، تو پیاسا مر گیا پانی تجھے پلا نہ سکا، تو پیاسا مر گیا پانی تجھے پلا نہ سکا، گزر گئی ہے جو تجھ پر معاف کر دینا، غریب باپ اصغر معاف کر دینا، گزر گئی ہے جو تجھ پر معاف کر دینا، غریب باپ اصغر معاف کر دینا، شہید باپ کے فاطمہ کے ساتھ حضرت امام حسین کی شہادت کے تعلق سے جو گفتگو کی تھی، اسی کو نظم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، جو تبرک جو بھی لوگ بانٹ رہے ہیں، جو بھی تبرک ہے وہ بانٹ کے دوران خطابت برائے مہربانی کم سے کم اندرونی حصے میں نہ آئے۔ عابد بھائی اس کی ذرا ساؤنڈ بہت زیادہ کر رہا ہے، اس کو دیکھ لیجیے آگے۔ آپ حضرات درود پڑھیے محمد والے۔ ملاحظہ فرمائیں بھائی، آپ بانٹ کے ذرا باہر چلے جائیں برائے مہربانی، بات نہ بانٹیے۔ درود پڑھیے محمد والے
ملاحظہ فرمائے حضرات، جس وقت نبی نے زہرا سے پیشین شہادت فرمائی، ایک آہ بھری دل تھام لیا، آنکھوں میں وہ آنسو بھر لائی۔ زہرا نے کہا اے بابا جان، شبیر تمہارا جائے گا، کچھ حال مجھے تفصیل سے یہ بتلائیے، آخر کیا ہوگا۔ زینب کے بازو کا بوسہ کیوں آپ نے بابا جان لیا، بتلاؤ سبب کچھ اس کا بھی، یہ آپ نے کیا پیغام دیا۔ بولے یہ نبی سن اے بیٹی، کربل کے سلگتے صحرا میں زینب یہ رسن بستہ ہوگی، سرننگ پھرے گی کوفے میں۔ عباس جری بھائی ہوگا جو نہر پہ مارا جائے گا، ایک بیٹا میری صورت ہوگا، سینے پہ جو برچھی کھائے گا۔ من بعد شہادت لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، ناموس میرے سر ننگے ہی دربار میں لائے جائیں گے۔ 6 ماہ کا ایک ننھا بچہ بابا پہ وہ اپنے جا دے گا، معصوم کی اس مظلومی پہ ہر اہل فلک بھی روئے گا۔ ایک رات کا دولہا ابن حسن پامال بھی ہوگا مقتل میں، ایسا بھی ستم تو دنیا میں ہوگا نہ جو ہوگا کربل میں۔ بیووں کے سروں سے چادر بھی بے دین اتاریں گے مل کر، فریاد و فغاں کرتی ہوں گی، نہ رحم کریں گے وہ ان پر۔ ایک لاڈلی بچی بھی ہوگی، کھائے گی تماچے جو رخ
پر جلتے ہوئے خیموں سے وہ دھواں دکھلائے گا ایک غمگین منظر دنیا میں قیامت سے پہلے ایسی بھی قیامت آئے گی ایک جو جبر و تشدد کی آندھی کربل کے فلک پر چھائے گی سب ہوں گے بہاتر وہ لاشیں سر جن کے اتارے جائیں گے نیزوں کی انی پر پھر کر در وہ تیرے پیارے جائیں گے زہرا نے کہا اے بابا جان کیا ہوں گے علی نا دنیا میں یہ میرا حسن بھائی اس کا کیا ساتھ نہ ہوگا صحرا میں فرمایا نبی نے سن بیٹی نہ میں ہوں گا نہ تم ہوگی نہ ہوں گے حسن نہ ہوں گے علی دنیا یہ مگر پرغم ہوگی بے چین ہوئی سن کر زہرا ارے روئے گا بھلا پھر کون ہے فرمایا نبی نے اولاد نبی یہ قتل ہوئی سمجھے گا بھلا پھر کون ہے فرمایا نبی نے سن زہرا اللہ کچھ ایسا کر دے گا ایک قوم کے دل میں قدرت سے غم ابن علی کا بھر دے گا روئیں گے جوانوں کو تو جوان بچے جب بچوں پہ بچے روئیں گے شبیر کے غم میں ہر طرح رو رو کے جان وہ کھوئیں گے تم غم نہ کرو اس کا بیٹی کچھ ایسی عزاداری ہوگی دنیا یہ قیامت تک بھی سنو اس غم کو بھلا نہ پائے گی اس بات کو سن کر اے اطہر خاموش ہوئی خاتون جنا چہرے پر سکون ظاہر تو ہوا آنکھوں سے مگر آنسو تھے رواں جس وقت نبی نے زہرا سے درود پڑھیے محمد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين الذي بعثه رحمة للعالمين سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن. ایک دفعہ پڑھے بسم اللہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے، چونکہ بعد میں دعا نہیں ہو پاتی ہے اور وہ شبیہ جو شبیہات ہیں وہ بہرحال آپ نکالتے ہیں اور اب جھولا نکلے گا امام حسین علیہ السلام کی سب سے عظیم قربانی کا. لہذا سب اپنا داہنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھیے اور رو رو کر، جتنا بھی کوئی رو سکتا ہے، جتنا بھی کوئی گریہ کر سکتا ہے، چونکہ اس عزاداری کا وارث زندہ ہے اور وہ امام زمان آج اسی مجلس میں کہیں نہ کہیں ضرور اپنے جد کا پرسہ لینے کے لیے آیا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں جب کسی کی ماں مر جاتی ہے تو اس کے بیٹے کو پرسہ دیتے ہیں، جب کسی کا باپ مر جاتا ہے اس کے بیٹے کو پرسہ دیتے ہیں. آج ہمیں 72 شہداء کا پرسہ دینا ہے اپنے اس امام کو. سب مل کے بسم اللہ الرحمن. آپ بولیے، آج میں نہیں بولوں گا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ساعة وفی کل ولیا وحافظا وقائدا وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا. صلوات. آج کی یہ شب عاشور، جس کے کچھ اعمال ہمارے معصومین علیہ السلام نے بیان کیے ہیں. سب سے پہلے اپنے جوانوں کو ادب عاشور کے بارے میں مجھے بتانا ہے کہ عاشور کو آپ کو کیسے گزارنا ہے. سب سے پہلے جو اعمال میں ہے عاشور کے اور آج ہی سے، کہ جب آپ سے کوئی انسان ملے تو اسے یہ احساس ہو کہ جیسے اس آدمی کا پورا گھر اجڑ گیا ہے.
اس انداز میں آپ کا حلیہ ہونا چاہیے. اسی لیے آستینیں چڑھی ہوئی ہونی چاہیے، جیسے غمزدہ کی ہوتی ہیں. جس کی نہیں چڑھی ہے وہ آستینیں چڑھا لے. گریبان آپ کا چاک ہونا چاہیے، کھلا ہوا نہ ہونا چاہیے. اور بالوں میں آج کی رات کنگھا نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا. آپ کا حلیہ ایسا ہو کہ جیسے آج بہت بڑی قیامت کا دن ہے اور قیامت کی رات ہے. تو سر کے بال بکھرے ہوئے ہوں، آستین چڑھی ہوئی ہو اور گریبان آپ کا کھلا ہوا ہو. جب آپ کسی مومن سے ملیے تو اس کو پرسا دیجیے. آپ ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو اس کو پرسا دے، حسین ابن علی کا. جیسے اگر کسی کی ماں مر جائے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو پرسا دیتا ہے، رو رو کے گلے مل کے. اسی طرح آپ بھی جب کسی مومن سے ملیے کل تو اس کو ایک دوسرے کو پرسا دیجیے. اور پرسا دینے کے بعد ایک دعا ہے جو آپ کو پڑھنی ہے. میں انشاءاللہ اس کو یاد کرانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کو 2-3 دفعہ کہلواتا ہوں. اگر نہیں سمجھ میں آئے تو آپ اس کو اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلی جو معصوم فرماتے ہیں جب مومن مومن سے ملے تو یہ کل کہے. آپ کیا کہیں گے؟ عظم اللہ اجورنا. بولیے عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم من الطالبین بصاره مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین وجعلنا وإياكم من الطالبین بصاره مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. اب اس کا ترجمہ سن لیجئے. اگر کسی کے عربی میں یاد نہیں ہے تو وہ جملہ یہ کہے. جب مومن کل آپ کی ملاقات جب کسی سے ہو، شیعہ علی سے، اہل بیت کے چاہنے والے سے، تو پہلے سے پرسا دینا ہے، اسے تعزیت پیش کرنی ہے. اور تعزیت پیش کر کے عظم اللہ اجورنا، اللہ ہمارے اور آپ کے درجات میں بلندی عنایت فرمائے. کس وجہ سے؟ بے مصابنا بالحسین، حسین پر رونے کی وجہ سے، حسین پر گریہ کرنے کی وجہ سے، حسین پر آنسو بہانے کی وجہ سے اللہ ہمارے اور آپ کے اجر میں اضافہ فرمائے اور درجات میں بلندی عنایت فرمائے. وَجَعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ، اور مجھے اور آپ کو اللہ قرار دے. کہاں میں سے قرار دے؟ مِنَ الطَّالِبِينَ بِصَارِهِ، انتقام لینے والوں میں سے قرار دے. یعنی اللہ مجھے اور تجھے انتقام لینے والوں میں سے قرار دے. کس کے ساتھ؟ مع ولیہ، اسی حسین کے ولی، اسی حسین کے وارث، اسی حسین کے بیٹے امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف. یعنی مطلب کیا ہے؟ عاشور کو آپ کی سب سے بڑی دعا کیا ہونی چاہیے؟ اللہ مجھے انتقام لینے والوں میں شمار کرے کہ جب اس کا بیٹا امام زمانہ آ کے ظالموں سے انتقام لے تو اللہ مجھے بھی اس کی فوج میں شامل کرے تاکہ میں بھی اپنے امام کا انتقام اپنے امام کے ساتھ لے سکوں. کتنی بڑی دعا ہے یہ!
کل شریعت نے کوئی دعا کرنے کو آپ سے نہیں کہا، مثلا یہ نہیں کہ نہیں کرنی چاہیے، کریے، مگر سب سے بڑی دعا آپ کیا کریے؟ اللہ ہمیں انتقام لینے والوں میں قرار دے. یعنی ہم، کتنی جوشیلی دعا ہے، اللہ ہمیں انتقام لینے والوں میں قرار دے کہ جب امام مہدی آئے تو ہم اور وہ انتقام لیں. اس کا مطلب ہے مختار کا انتقام کافی نہیں ہے، مختار کے انتقام کے بعد ابھی امام زمانہ بھی انتقام لیں گے، اور پروردگار جب وہ ولی انتقام لے تو ہم بھی اس کے ساتھ شامل رہیں. یہ کریں. آج کی 2 رکعت نماز 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے بالکل صبح کی طرح پڑھ سکتے ہیں. جو لوگ تفصیل، چونکہ آج کی رات سونے کا حکم نہیں ہے، چاہے دہلی میں ہو یا دہلی سے باہر ہو، کسی کے رواج ہو نہ ہو، اگر آل محمد سے آپ کو مرد عورت کو تھوڑی سی بھی انسیت ہے، تھوڑی سی بھی محبت ہے، تو آج کا حکم ہے. مجبور لوگ الگ ہیں، بیمار لوگ الگ ہیں، پریشان حال لوگ الگ ہیں، لیکن آپ کو کوشش کرنی چاہیے آج کی رات سونا نہیں ہے. اور سب سے زیادہ 1000 دفعہ ہے آج میں اور کل میں، 1000. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ اجمعین. ذرا 2-3 دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے سب مل کے. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ اجمعین. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ اجمعین. زور سے. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ اجمعین. 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 یہ جملہ آپ جتنی زیادہ ہو سکے، پوری رات پورا دن حسین ابن علی پہ آنسو بہانے کے بعد سب سے قیمتی چیز کل ہے لعنت. اور اگر کوئی عربی میں نہیں یاد کر سکتا تو حسین کے دشمنوں پہ لعنت، حسین کے دشمنوں پہ لعنت، حسین کے دشمنوں پہ لعنت، حسین کے قاتلوں پہ لعنت. اب میں ذرا اتنی ایک جملہ کہتا ہوں لعنت کا، آپ کی آواز عرش پہ پہنچے تاکہ فرشتے سنیں. بر دشمنان اہل بیت لعنت، بر دشمنان اہل بیت لعنت، بر دشمنان اہل بیت لعنت، بر قاتلان حسین لعنت. ایک صلوات بھیج دے محمد والے. تو یہ تسبیح آپ کو پڑھنی ہے. دشمنان اہل بیت پہ لعنت ہو، دشمنان حسین پہ لعنت ہو، اور جنہوں نے حسین اور اصحاب حسین کو قتل کیا ان پہ لعنت ہو. تو یہ تسبیح انشاءاللہ کل پڑھیں گے آپ. جوانوں آپ سے زیادہ درخواست ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ، ضرور پڑھیں گے. کل لعنت ضرور پڑھیں گے. اسی لیے زیارت عاشور پڑھنے کا حکم ہے. زیارت عاشور رات میں پڑھیے، زیارت عاشور دن میں پڑھیے. اس میں بھی لعن ہے، اس میں بھی لعن تعان ہے، تو وہ بھی زیارت پڑھیے. وہ تو انشاءاللہ کل 9:30 بجے بڑی کر یہ یہاں یہیں پہ اعمال یہیں پہ کل انشاءاللہ 9:30 بجے اعمال میں کراؤں گا یہاں اسی جگہ. انشاءاللہ ہم اعمال کریں گے. زیادہ سے زیادہ اعمال میں آنے کی کوشش کریں. اعمال کے بعد پھر مجلس عزا ہوگی، عاشور کی مجلس. اس کو انشاءاللہ میں مصائب کربلا امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں پڑھوں گا، اور اس کے بعد پھر نماز ہوگی. نماز کے بعد پھر ایک مجلس اور ہوگی جس کو مولانا ابن حسن صاحب خطاب کریں گے. اس کے بعد نوحہ ماتم، اس کے بعد فاقہ شکنی. اور پھر رات میں جس ٹائم یہ مجلس ہو رہی ہے تقریباً 8:30 بجے پھر شام غریبہ کی مجلس ہوگی جس کو میں خود پڑھوں گا. انشاءاللہ آپ اس میں بھی تشریف لائیں. لیکن ابھی اعمال سن لیجیے.
ابھی جب آپ نماز سے فارغ ہو جوانوں، سب وضو کر کر کے 4 رکعت نماز پڑھیں گے. 2 رکعت نماز شب عاشور پڑھتا ہوں سنت قربتن اللہ، اللہ نہیں اللہ. 2 رکعت نماز شب عاشور پڑھتا ہوں سنت قربتن اللہ. پہلی رکعت اس میں الحمد پڑھیں گے، الحمد کے بعد 50 دفعہ قل هو اللہ احد. پھر دوسری رکعت پڑھیں گے، پھر الحمد کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ احد. اور جیسے یہ 2 رکعت پڑھی اسی طرح 2 رکعت وہ بھی پڑھیں گے. پہلے 2 رکعت صبح کی طرح کر لیں گے، بس الحمد کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ احد ہے. جو یہ نہیں پڑھ سکتا ہو اس کے لیے دوسرا طریقہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز شب عاشور پڑھتا ہوں سنت قربتن اللہ. پہلے الحمد پڑھے، الحمد کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے. دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھے. پھر 2 رکعت ختم کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھے. پہلی رکعت میں جو تیسری رکعت ہوگی، 2 رکعت آپ نے ختم کر دی، پھر 2 رکعت نماز شب عاشور پڑھتا ہوں سنت قربتن اللہ. پھر آپ الحمد کے بعد 10 دفعہ قل اعوذ برب الفلق 10 مرتبہ. پھر دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس یہ پڑھیں گے. اب یہ شب عاشور کی 4 رکعت نماز ہے. جو 10 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا وہ 1 دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے. جس کے سورہ یاد نہ ہو وہ نماز صبح کی طرح بھی پڑھ سکتا ہے. 4 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد زیارت وارثہ پڑھیں، اور اس کے بعد ہاتھ میں تسبیح لیں، اور تسبیح لینے کے بعد پڑھیے اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ اجمعین. یہ اب کا عمل ہے، کل کا عمل تو انشاءاللہ میں خود کراؤں گا. ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیا بابا. اب تھوڑی دیر کے لیے میری طرف متوجہ ہو جائیے. اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ کیسے ہوا جاتا ہے یہ ہم سبق لیں گے حضرت ابو الفضل عباس کہ سچوں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں، سچوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، سچوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے. موضوع گفتگو اشرے کا تھا ہماری ذمہ داریاں، عظمت حسین اور مقصد حسین. پہلے میں اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو، تاکہ اشرے کا موضوع کمپلیٹ ہو جائے، آج میں 10-15 منٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام، اور ہو سکتا ہے اشرے کی مجلس میں تھوڑا سا بیان کروں، تھوڑا سا بیان کرتا ہوں، تھوڑا سا اشرے کی مجلس میں بیان کروں گا. مقصد امام حسین بلکہ اشرے ہی کی مجلس میں چھوڑ دیتا ہوں چونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا، اعمال کے وقت میں زیادہ وقت لگ گیا ہے. مقصد انشاءاللہ آپ کو کل پورے گھنٹے ہی کی مجلس پڑھیں گے، مسائل بعد میں، لیکن پوری مجلس پڑھیں گے تفصیلی، تاکہ آپ کو مقصد حسین بتا سکیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. آپ سنیے، چونکہ بار بار میسیج آ رہے ہیں کہ خطبہ ادھورا رہ گیا حضرت ابو الفضل عباس کا، وہ خطبہ کمپلیٹ کر دیجئے. تو بس وہ میں مکمل کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد فرماتے ہیں کعبے کی چھت پہ جانے کے بعد کہ حسین کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، حسین کی عظمت کیا ہے. پہلے ہی جملے پہ توجہ چاہتا ہوں. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کعبے کو شرف بخشا اس کے باپ کی وجہ سے، یعنی حسین کے باپ کی وجہ سے کعبے کی عظمت بڑھی ہے. علی کی ولادت کی وجہ سے علی کی عظمت نہیں بڑھی کعبے کی وجہ سے، بلکہ کعبے کی عظمت بڑھی ہے علی کی وجہ سے. اس کے بعد کہتے ہیں من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، جو کل تک ایک گھر تھا، کوئی سجدہ نہیں کیے تھا، کوئی جھکا نہیں تھا، کوئی تعظیم نہیں کرتا تھا، لیکن آج اگر سجدہ ہو رہا ہے کائنات میں کعبے کو، یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ حسین کے باپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے سجدہ ہو اسی سے بغض رکھ کے نماز پڑھو. ایک صلوات بھیجے محمد والے.
اس انسان کی نماز نہیں ہے جس کو علی سے بغض و عداوت ہے، اس کا روزہ نہیں ہے، اس کا حج نہیں ہے، اس کی زکات نہیں ہے، اس کا خمس نہیں ہے، اس لیے کہ اگر علی سے عداوت ہے تو کوئی عبادت قابل قبول، اس میں کوئی تکلف تھوڑی ہے بھائی، نہ یہ کوئی شیعہ مذہب کا کوئی عقیدہ نہیں، یہ تو روایات میں موجود ہے۔ نبی نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے، اب ہم نہیں کہہ رہے بھائی، اپنے اپنے کو چیک کریں، اگر میری تقریر سن رہے ہوں بعض لوگ سمجھ رہے، وہ چیک کریں اپنے آپ کو۔ نبی کہتے ہیں کذبا، وہ جھوٹا ہے، من ساما من زیما، جو یہ گمان کرے یحبنی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ نبی کہتے ہیں کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو مجھ سے تو محبت کرے اور علی سے عداوت رکھے۔ بھائی ہم تھوڑے جھوٹا کہہ رہے ہیں، اب شیعوں کے عالم نے یہ کہہ دیا، شیعوں کے عالم نے یہ کہہ دیا، تو بھائی شیعوں کے عالم نے کچھ نہیں کہا، شیعوں کا عالم تو خالی حدیث پڑھ رہا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے جو یہ کہے میں نبی کا ہوں اور علی کا نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی دوسری حدیث ہے یا علی انت منی بمنزلت راسی من بدنی، اے علی تیری مثال میرے نزدیک ایسے ہی ہے، میں بدن ہوں تو سر ہے۔ ارے کہاں ہے بھائی؟ میں بدن ہوں تو سر ہے، تو مباہلے کی وجہ سے میرا نفس ہے، نفس اللہ ہے علی، نفس رسول اللہ ہے علی، لہذا کعبے کی عظمت بڑی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو یہاں روکنا چاہتا ہوں، خطبے کو جو میں نے چھوڑا تھا اس وجہ سے چھوڑا تھا کہ تفصیل بہت زیادہ ہے اس میں۔ مجھے یہ بتائیے، پہلے طویل سن لیجیے، کعبے کے پاس اس وقت، اور جوانوں آپ کے لیے خصوصی پڑھ رہا ہوں، جوان متوجہ ہے میری طرف، بالکل متوجہ رہیے گا، ایک منٹ کے لیے بھی ادھر سے ادھر گئے تو پورا خطبہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گا، چونکہ بڑا عجیب ماحول ہے خطبے کا۔ یہ بتائیے لاکھوں انسان طواف کر رہے ہیں، لاکھوں انسان لبیک لبیک کہہ رہے ہیں، لاکھوں انسان نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے یا نہیں پڑھ رہے؟ حج کے ٹائم میں کعبے کے پاس کتنی بھیڑ ہوتی ہے؟ بہت زیادہ۔ تو کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی لبیک لبیک کہہ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس وقت وہاں کوئی کافر ہے؟ وہ تو کوئی کافر نہیں ہے۔ مولا عباس طواف کر رہے ہیں لوگ، نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، حاجی ہیں لوگ، مگر مولا عباس نے نہ جانے کیا جملہ کہا، ایھا الکفرۃ الفجرا، او کافروں۔ ارے میں کیا کروں بھائی، بڑا عجیب سا لفظ ہے بھائی، نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، حاجی ہیں، قربانی دے کے آئے ہیں، احرام پہنے ہوئے ہیں، مولا عباس آپ کو ان میں کون کافر نظر آیا؟ نہیں، جملہ سنیے گا، پہلے تشریح میں نے اسی لیے کر دی چونکہ بھاری مفہوم ہے۔ ایھا الکفرۃ الفجرا، او کافروں، او فاجروں۔ اے مولا عباس، یہ تو سارے مسلمان ہیں، یہ تو حاجی ہیں، یہ تو نمازی ہیں، کہا یہی تو غلطی کر رہے ہو تم، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ کافر ہیں، اس لیے کہ مسلمان جب تک نہیں بنتا جب تک حسین کو نہ مانے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد نہیں، ابھی آپ لوگ کچھ سوچ میں ہیں، وہ سوچ آپ کی میں توڑنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے، اگر کوئی نبی کی بات نہ مانے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ جو نبی کی بات نہ مانے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ کافر۔ ابھی آپ کو دلیل دیتا ہوں، پیغمبر اکرم نماز پڑھ رہے ہیں، پیغمبر اکرم نہیں، نماز پڑھ کے پیغمبر فارغ ہو گئے، اس کے بعد ایک صحابی مسجد میں نماز پڑھنے آیا، مسجد نبوی میں، جیسے ہی یہ نماز پڑھنے لگا نبی نے کہا او فلاں صاحب
ادھر آؤ. اب انہوں نے اس کو بلایا نبی نے. اب جب نبی نے بلایا تو وہ نبی کے پاس آیا نہیں. پوری نماز پڑھی. پہلے تو کچھ جلدی بھی کر لیتا تھا, اب دکھانے کے لیے اور لمبی کر دی اس نے. اور نماز پڑھنے کے بعد نبی کی خدمت میں پہنچا. نبی نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے تھے؟ جب ہم نے آواز دی آئے کیوں نہیں؟ صحابی کہنے لگا یا نبی اللہ نماز پڑھ رہا تھا. ارے توجہ چاہتا ہوں جوانوں, یا نبی اللہ نماز پڑھ رہا تھا. نبی نے کہا تجھے نماز سکھائی کس نے؟ تجھے نماز بتائی کس نے؟ کہا آپ نے. کہا جب ہم نے بتائی اور ہم نے بلایا. اب نبی کو سمجھانے لگا یا نبی اللہ نماز توڑتا تو گناہ ہوتا. کہا تو نے پڑھ کے بھی گناہ کیا ہے. ارے توجہ چاہتا ہوں, تو نے پڑھ کے بھی گناہ کیا ہے. اس لیے کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان تمہارے اوپر واجب ہے جب بھی رسول بلائے ایک صلوات بھیج دیں. سنیے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جب بھی نبی تمہیں بلائے تمہارے اوپر لبیک کہنا. اب اس میں آیت میں یہ تو نہیں ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تو نماز پڑھتے رہنا. اس میں ہے جب بھی. ارے ترجمہ سمجھیے قرآن کا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج میری آواز کی گرفتگی میں نہ جائیے گا, مگر مضمون سنیے گا کیا ہے. جب بھی نبی بلائے, جس وقت بھی نبی بلائے, جہاں بھی نبی بلائے. یہ آیت کا ترجمہ. جس وقت بھی بلائے, جب بھی بلائے, جہاں بھی بلائے, تمہارے اوپر واجب ہے نبی کی بات سننا. صحابی کہنے لگا یا نبی اللہ نماز پڑھ رہا تھا. کہا تیری نماز نہیں ہے. اس لیے کہ جب ہم نے بلایا تو اب تم کافر ہو گئے. جو ہماری بات نہ مانے وہی تو کافر ہے. تو حضرت عباس نے کیا کہا؟ حاجیوں کو, نمازیوں کو, احرام باندھے ہوئے لوگوں کو او کافروں, او فاجروں. تو مولا عباس انہوں نے کون سی بات نہیں مانی؟ کہ نبی نے فرمایا تھا وَمَنْ شَهِدَ بِذَلِكَ فَلْيَنْصُرْهُ. خدا کی قسم آج ایسا جملہ پیش کر رہا ہوں پورے محرم میں کہ قیامت تک یاد رہے گا. نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ کے اوپر, ہر انسان کے اوپر واجب ہے جس وقت حسین کربلا جائے جس وقت حسین کربلا جائے تو ہر صحابی پر واجب ہے حسین کے ساتھ جانا. حضرت عباس اچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں میرے ساتھ چلو. یہ حج کا وقت نہیں ہے, یہ میرے ساتھ چلنے کا وقت ہے. دین خطرے میں ہے, نماز خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں ہے, احکام اسلام خطرے میں ہے. چلو میرے ساتھ چلو. مگر وہ تھے ہماری پارٹی کے آدمی, ہماری پارٹی کے انہوں نے کہا بھائی حسین ابن علی ایک تو زندگی میں پہلی دفعہ موقع ملا حج پہ آنے کا, اس میں بھی تمہارے ساتھ چلے جاؤں. کسی نے کہا جی دعا پڑھیں گے, کسی نے کہا جی حج مکمل کریں گے. عباس کیا کہتے ہیں؟ ایھا الکفرۃ الفجرہ, او کافرو, او فاجرو, حسین کو چھوڑ کے نماز نہیں ہے, حسین کو چھوڑ کے حج نہیں ہے. یہ طواف تمہارے نصیب کا چکر ہے, یہ طواف نہیں ہے. چلو پھر کہتے ہیں
اتصدون طریق البیت للامام البررہ، کیا تم کعبے کا راستہ اس کے لیے روک رہے ہو جس پہ کعبے کا سب سے بڑا حق ہے؟ ارے توجہ چاہتا ہوں، خطیب ہے مولانا عباس، اتصدون طریق البیت للامام البررہ، کیا تم میرے آقا کے لیے جس کو کعبے کے پاس رکنے کا سب سے زیادہ حق ہے، اور پھر کہتے ہیں خدا کی قسم معراج میں پہنچ جائیں گے آپ۔ ایسا جملہ تو آج تک کوئی تاریخ میں کہہ نہیں سکا مولا حسین کی۔ فرماتے ہیں وَلَوْلَا حُکْمُ اللَّهِ الْجَلِيَّةِ وَاِخْتِبَارُهُ الْبَرِيَّةِ وَأَسْرَارُهُ الْعَلِيَّةِ لَطَارَ الْبَيْتَ إِلَيْهِ قَبْلَ أَن يَمْشِيَ لَدَيْهِ وَقَدْ اسْتَسْلَمَ النَّاسُ الْحَجَرَ وَالْحَجَرُ يَسْتَسْلِمُ يَدَيْهِ۔ پورے حاجی عباس کو دیکھ رہے ہیں، عباس کہہ رہے ہیں اگر اللہ کی مصلحت نہ ہوتی، اگر اللہ کو امتحان لینا مقصود نہ ہوتا، اگر اللہ بندوں کو نہ آزماتا ہوتا، جملہ سنیے گا، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، اللہ کی مرضی نہ ہوتی، اللہ کو امتحان مقصود نہ ہوتا، تو یاد رکھنا تم کیا کعبے کا طواف کرتے، تم کیا کعبے کے حج کرتے، تم کیا کعبے کی زیارت کرتے؟ لطار البیت الیہ، منظر یہ ہوتا کہ دنیا کعبے کی طرف جاتی، کعبہ حسین کے بعد۔ اگر اللہ کو امتحان لینا نہ ہوتا تو دنیا کعبے کی طرف جاتی، کعبہ بولیے، کعبہ حسین کی طرف جاتا۔ اور پھر سنیے وَقَدْ اسْتَسْلَمَ النَّاسُ الْحَجَرَ، ارے سب سے قیمتی جملہ ہے مولانا عباس کے خطبے کا، اور آپ کو سن کے دیکھیں کیا لذت آتی۔ قَدْ اسْتَسْلَمَ النَّاسُ الْحَجَرَ وَالْحَجَرُ يَسْتَسْلِمُ يَدَيْهِ، ارے منظر یہ ہوتا دنیا حجر اسود کے بوسے لے رہی ہے، حجر اسود میرے آقا کے ہاتھوں کے بوسے لے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، چونکہ بعض اپنے کو اہل علم سمجھنے والے اس خطبے کے مفہوم کے بارے میں کچھ یہ سمجھتے ہیں جیسے کچھ زیادتی سی ہو گئی ہے کہ لوگ حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں، حجر اسود مولا کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا، اس میں کون سی بات ہے بھائی؟ لیکن اپنوں کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جو بخرات ٹائپ مولوی ہیں، ایسے بھی ہیں بخرات، ان کی سمجھ میں نہیں آتا، ان کو میں تمہیں نہیں سمجھا رہا ہوں، ان کو سمجھا رہا ہوں، چونکہ کوئی بخرات ضرور سن رہا ہوگا اپنوں میں ہی، اس کو سمجھا۔ نبی کی ایک حدیث ہے جو شیعہ سنی نے لکھی ہے، وہ حدیث کیا ہے سنیے، حرمت المومن اعظم من الکعبہ، مومن کی عظمت کعبے سے زیادہ ہے۔ یہ سب بخراتوں کی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اپنے کو مومن سمجھتے ہیں وہ، اور نبی کی حدیث کیا ہے کہ مومن کی عظمت کعبے سے، تو جب اپنا مسئلہ آتا ہے تو سب سمجھ میں آتا ہے، جب مسئلہ حسین کا آتا ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کیا کہا؟ مومن کی عظمت کعبے سے زیادہ، واقعاً ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کی حدیث ہے، متواتر ہے، سنی شیعہ سب نے لکھی ہے، تائید کرے لیجیے گا، کسی سے پوچھ لیجیے گا، وہ بھی اپنے علماء سے پوچھنے، آپ بھی اپنے علماء سے پوچھ لیجیے گا، اور کوئی نہ بتائے تو 300-400 حوالے کل میں لے کے آؤں خود ہی۔ نبی کی حدیث ہے کیا مومن کی عظمت کعبے سے زیادہ ہے، یعنی کیا مطلب؟ ایک وقت میں اگر آپ نے کعبے کی توہین کر دی تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے،
لیکن اگر آپ نے کسی مومن کی توہین کر دی تو اللہ جب تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کعبے کی توہین کی تو معافی کس سے مانگو گے؟ اللہ سے. مومن کی توہین کی تو معافی کس سے مانگو گے؟ پہلے بندے سے اور بعد میں اللہ سے. تو مسئلہ کس کا سخت ہے؟ مومن کا. مومن کعبے کی توہین کرنے والا اس کی معافی اللہ سے مانگیے. مومن کی توہین کی, مومن کا دل دکھایا تو یہ کہتے بندے سے معافی مانگیے تب خدا معاف کرے گا. جب اپنا مسئلہ آیا تو کہنے لگے جب تک بندہ معاف نہ کر دے خدا معاف نہیں کرتا. جب یزید اور امام حسین کا مسئلہ آیا تو داڑیاں ہلا ہلا کے بولے اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے. اللہ میاں چاہیں گے تو معاف کر دیں گے. ارے اللہ تو اگر کسی مومن کا دل دکھا دو تو جب تک معاف نہیں کرتا جب تک مومن معاف نہ کر دے. تو حسین کے مسئلے میں یہ یزید کی محبت پتہ نہیں کیوں آ رہی ہے مسلمانوں کے دلوں میں, پتہ نہیں کیوں وکالت کر رہے ہیں. اچھا ہم کہتے ہیں آپ کھل کے وکالت کرو بھائی, اس طرح پیچھے رہ کے کیوں؟ جب آنا ہی ہے یزید کی اولاد بننا ہی ہے تو کھل کے کرو نا, صاف صاف کرو, اور نہ لڑیں گے نہ جھگڑیں گے, بس ایک ہی دعا کریں گے اللہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرے. ذاکر نائک کیا کہتا ہے؟ اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے, اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں. تو بھئی یہ دبے دبے لفظوں میں وکالت کیوں ہے؟ کھل کے کہیے نا ہم یزید والے ہیں, کھل کے کہیے یزید ہمارا رشتہ دار ہے. وہ نہیں کہتے. بس ہر یزیدی وکالت کرنے والے کا چھپ کے وکالت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سمجھ خود بھی رہے ہیں. سمجھ خود بھی رہے ہیں کہ یزید کی وکالت غلط ہے. اور میاں تم کیا وکالت کرو گے؟ آؤ حسین کی اولاد میں, حسین کے چاہنے والوں میں, حسین کے ماتمداروں میں, حسین کے عزاداروں میں, حسین کے ماننے والوں میں کوئی ایک آدمی دکھا دیجئے جو پچھتایا ہو اس بات پر جو حسینی کہلائے. بھائی میں نے کوئی جملہ کہا ابھی جتنے باہر کھڑے ہیں, باہر بیٹھے ہیں, باہر مجلس سن رہے ہیں تاکہ آپ تائید میں شامل ہو سکے حسین ابن علی کی. میں نے دعویٰ کیا کیا, دعویٰ سن لیجئے. حسین کی کسی اولاد نے, حسین کے کسی صحابی نے, حسین کے کسی ماتمدار نے, حسین کے کسی عزادار نے, حسین کے ماننے والے نے کبھی افسوس کیا ہو اپنے حسینی ہونے پر؟ ورنہ میں تجھے پوری کی پوری لسٹ دکھاؤں کہ جو پچھتاتے ہوئے دیکھے. کہا لسٹ کیا ہے؟ میں نے کہا سن, یزید کا ایک بیٹا تھا. ارے نہیں, پورا خطبہ پڑھوں گا. یزید کا ایک بیٹا, جوان ہے ہسٹری نہیں جانتے, جوانوں سنو. یزید کے ایک بیٹا تھا, ایک بیٹا جس کا اس نے نام رکھا معاویہ.
یزید کے باپ کا نام بھی معاویہ، یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ. اس کو کہتے ہیں معاویہ صغیر. اس کا نام ہے معاویہ صغیر، چھوٹا معاویہ. یہ محب آل محمد تھا. کمال دیکھ لیجئے بھائی آپ، ہسٹری دیکھ لیجئے آپ. جو بھی دشمن آل محمد کا ہوا، اللہ نے اس پر لعنت پڑھنے کے لیے اسی کے گھر ایک بندہ پیدا کیا. نہیں گناؤں ہسٹری آپ کو سناؤں یا اشارہ کر دوں؟ بس اشارے کر دوں. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. اب اشارے تو آپ ہی سمجھیں گے، ہسٹری نہیں سمجھ میں آئے گی. یزید کا ایک بیٹا ہے معاویہ، معاویہ صغیر. وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے. میں نے جملہ کیا کہا؟ آل محمد کی حقانیت کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر کوئی آل محمد کا مخالف ہوا تو اللہ نے اسی کے گھر سے ایسا بندہ پیدا کیا، ایسا بندہ پیدا کیا کہ جو خود اس پہ لعنت کرتا ہے. اب کچھ ہسٹریاں ایسی ہیں جس میں گڑے مردے کھڑیں گے، وہ میں چھوڑ رہا ہوں. بس ایک جملہ کہتا ہوں، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ تخت پر آ کے بیٹھا. لوگ سمجھ رہے تھے پورا مجمع تھا، دربار پورا بھرا ہوا تھا. نیا جانشین رسول آیا ہے، نیا جانشین یزید آیا ہے، یزید کے بعد حکومت کرنے والا آیا ہے. وہ منبر پہ جا کے بیٹھا اور بیٹھ کے اس نے اعلان کیا، میرا دادا بھی غاصب تھا، میرا بابا بھی غاصب ہے. ایک سلامات بھیج دیں. اب یہ ہسٹری سنیے گا. اس کا خطبہ اگر 9 محرم نہ ہوتی تو میں سناتا آپ کو، لیکن اس نے منبر پہ بیٹھ کے کہا میرا دادا بھی غاصب تھا، میرا باپ بھی غاصب ہے، میرا دادا بھی غلط تھا، میرا باپ بھی غلط تھا. صحیح حسین تھے، حسین کی اولاد ہے، حسین کی اولاد کے آگے میں تخت پہ بیٹھا اچھا نہیں لگتا. اچھا اب آئیے آپ کو میں دلیل دوں. آج تک کربلا میں کتنے لوگ مرے؟ 72 کے 72 مر گئے یا نہیں مر گئے؟ یزید کی لشکر بھی تھا، فوج بھی تھی، اولاد بھی تھی، میڈیا بھی تھی. آج مجھے بتائیے یزید کا کون ہے؟ یعنی جس کا کچھ نہیں بچا تھا اس کے پاس آج سب کچھ ہے، اور جس کے پاس سب کچھ تھا اس کا ایک بیٹا بھی نہیں. اس سے بڑی حسین کی فتح کی دلیل کیا ہوگی کہ نسل یزیدی مٹ گئی، حسین کا ایک بیٹا آج بھی ہے. امام زمانہ کی شکل میں، امام مہدی کی شکل میں آج بھی ایک پردہ غیب میں ہے. اب سنیے کیا کہتے ہیں. تو یزید جو حسین کو چھوڑ دے اس کی نماز نماز، اس کا حج حج. آئیے تو ہر کا فرض الفجر ہے. میں حدیث کیا پڑھ رہا تھا، مومن کی اگر توہین کر دی جائے، حرمت المومن اعظم من الکعبہ، مومن کی عظمت کعبے سے زیادہ ہے. کیوں ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیوں ہے؟ فرق بتاؤں آپ کو کیوں ہے. علی کعبے میں رہے 3 دن، اس کے بعد نکل گئے. جس میں علی 3 دن رہے وہ کعبہ بنتا ہے، جس میں علی ہر وقت رہے وہ مومن کا دل ہے. مومن کے دل میں ہر وقت ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے تو میرے مولا کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا مولا غریب ہوں. کہا تو غریب نہیں ہے. کہا نہیں مولا غریب ہوں. کہا نہیں.
اگر تیرے قدموں میں پوری کائنات کی دولت لا کے ڈال دی جائے اور کہہ دیا جائے علی سے محبت چھوڑ دے تو کیا چھوڑ دے گا؟ کہا مولا بھوکا رہ لوں گا مگر یہ نہیں چھوڑ سکتا. کہا جسے دنیا نہ خرید سکے اس سے بڑا مومن کون ہوگا؟ اس سے بڑا مالدار کون ہوگا؟ تو اب آپ سمجھے. ایک صلوات پڑھیں محمد. جلدی جلدی بات کرو بیٹے. 2-3 لگ جاؤ. 2-3 زور سے ہاتھ اٹھا کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ایک صلوات اور پڑھ دیجیے بآواز بلند. بس جوش کے ساتھ، جوش ایمانی کے ساتھ مجھ سے جڑ جائیے. آپ جڑیے، بالکل کنیکشن میرے سے جوڑیے. کیا کہا؟ اتصدون طریق البیت للامام البررہ، کیا نیکوں کے امام کا راستہ روک رہے ہو کعبے سے، جس کا سب سے حق ہے کعبے کے اوپر. اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی اور امتحان مقصود نہ ہوتا تو لوگ کعبے کی طرف جاتے، کعبہ حسین کی طرف آتا. لوگ حجر اسود کے بوسے لیتے، حجر اسود